بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ایک جو ریمیننگ چیپٹر چل رہا تھا کنٹینیو، دیٹ واز ارلی ہسٹری آف اسلام. اس میں ہم نے انیشلی جو اسلام کی ہسٹری بتائی تھی، اس میں پہلے ہم نے دو خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا. آج ہم اپنے اس چیپٹر کے ریمیننگ ٹاپکس کو کور کریں گے، جس میں ہم سب سے پہلے آج اپنے تیسرے جو خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ تھے. ان کے زمانے میں جو بہت فتوحات اسلامی بہت تیزی سے ہو رہی تھی، اور اسلامی لشکر جو ہے وہ سائپرس تک پہنچ گیا تھا، اور سائپرس بھی مسلمانوں کے انڈر کنٹرول آ چکا تھا. ایک بہت بڑی یہ بھی اچیومنٹ تھی. یروشلم اور فلسطین کے بعد سائپرس بھی ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا کرسچینٹی کا، تو وہ بھی مسلمانوں کے انڈر کنٹرول آ چکا تھا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ چونکہ اسلامی جو اسٹیٹ تھی، اسلامک اسٹیٹ تھی، وہ بہت بڑی ہو چکی تھی، اور ڈفرینٹ لینگویجز اور کلچر اور ٹریڈیشن کے لوگ جو تھے کنورٹ ہو رہے تھے اسلام میں، اور اپنی جو ان کی بالکل عربک سے ایک ڈفرینٹ لینگویج جو تھی وہ سب مسلمان ہو رہے تھے. اب یہاں پہ جو مسلم جو عربس تھے، جب وہاں سارے لوگ کنورٹ ہوئے اور مسلمان ہونا شروع ہوئے اتنی بڑی اسٹیٹ میں، تو وہاں جو ڈفرینٹ لینگویجز کے لوگ تھے ان کو عربک پڑھنے میں مشکل آ رہی تھی، کیونکہ ان کی جو نیٹو لینگویج تھی وہ عربک تو تھی نہیں. تو جو عربک سولجر یا آرمی تھے جو عربس تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو عربی پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اور وہ اپنے اسٹائل سے اپنی لینگویج اور اپنے ایکسنٹ کے حساب سے جو ہے وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو وہ ان کو یہ دیکھ کے بہت عجیب لگا، اور انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح سے اسلامک اسٹیٹ بڑھتی رہی اور ڈفرینٹ لینگویجز کے لوگ اس میں مسلمان ہوتے رہے اور اپنے طریقے سے عربی کو پڑھنے لگے یا قرآن کو پڑھنے لگے، تو بہت پرابلم ہو سکتی. تو انہوں نے یہ چیز مدینے میں جو ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ ہم نے یہ چیز آبزرو کر رہے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں. تو اس وقت سب سے بڑی جو ریمارکیبل ایک چیز ہوئی وہ یہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت قرآن کا ایک نسخہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اس کو اس کے کچھ مزید جو ہے نا کاپیز بنوائی، نسخے یا کاپیز بنوائی، اور جو اتنی بڑی اسٹیٹ تھی اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ لے جا کے سیم ایز اٹ از رکھا، اور وہی لینگویج بالکل اس کی کاپی لے جا کے ایک ماسکو کے اس وقت میوزیم میں، ایک استنبول میں اور ایجپٹ میں، اور جو بڑی تھی اتنی بڑی اسٹیٹ تھی ان کو ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھوایا. اوریجنل جو کاپی تھی، اوریجنل جو قرآن تھا اس کا عکس، یعنی ہم اس کو کیا کہتے ہیں، عکسی، یعنی شیڈو آف اوریجنل، جو اوریجنل کاپی آف قرآن جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، تو اس کی کاپیز ہیں. یہ اس پہ لکھا ہوتا ہے، آج بھی ہم قرآن پہ جب پڑھتے ہیں تو عکسی لکھا ہوتا ہے، یعنی شیڈو ہے، کاپی آف دیٹ اوریجنل اسکرپٹ. تو وہ دنیا کے ڈفرینٹ علاقوں میں رکھی گئی تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھ کے ڈفرینٹ کاپیز بنائیں اور ایز اٹ از پڑھیں جیسا کہ اوریجنل اسکرپٹ میں لکھی ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. لیکن انفارچونیٹلی اتنی بڑی اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ بن چکی تھی تو اس کے بہت سارے جو تھے ایگری اور ڈس ایگری جو گروپس بننا شروع ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اتنے ان کے ڈس ایگری، ان کے بہت سارے ڈیسیجن سے لوگ ڈس ایگری ہونا شروع ہو گئے کہ ان کو جو ہے اپنے گھر میں اور مدینے میں جو ہے وہ ہی رکنا پڑا. اور ان دا لاسٹ 656 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اپنے گھر میں. اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آلموسٹ 12 ایئر کا ان کا ٹائم تھا گورنمنٹ کا،
وہ اینڈ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن اور ان کے جو تھے سن ان لا بھی تھے، اور بہت ہی کلوز ریلیشن تھا، بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی کلوز ریلیشن شپ تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چہیتے چچا تھے، اور حضرت ابو طالب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے بچپن میں پرورش کی ان کے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب اور یہ سب کے بہت ہی کلوز ریلیشن شپ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی یہ ایک خاص بات تھی کہ وہ یعنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی کلوز ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی 656 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے۔ ان کے زمانے کا ٹائم انفارچونیٹلی وہ جو انریسٹ اسلامک گورنمنٹ میں کریٹ ہو چکا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ اور بڑھتا چلا گیا، اور اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامک اسٹیٹ کا کیپٹل تھا وہ مدینے سے کوفہ ان کو موو کرنا پڑا لے کر، کیونکہ ان کے اگینسٹ میں بہت زیادہ مدینے میں مخالفت شروع ہو گئی تھی، تو وہ کوفہ چلے گئے جو کہ آج کل عراق کا ایک شہر ہے۔ اور چونکہ اسلامک اسٹیٹ بہت بڑی ہو چکی تھی اور اس میں انریسٹ بھی انفارچونیٹلی پوری اسٹیٹ کے اندر انریسٹ اور پولیٹیکلی انریسٹ شروع ہو گیا تھا، ڈفرینٹ جو تھی وہ اٹیکس ہونا شروع ہو گئے تھے، ڈفرینٹ گروپس بن گئے تھے، کچھ بہت ہی ہارڈ لائنر گروپس اسلام جو تھے وہ بن گئے تھے، اور جو اسلامک اسٹیٹ تھے اس کے اگینسٹ میں وہ جو تھے وہ جنگ کرنا شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے جنگ کرنے میں اور جو تھے وہ اپنی گورنمنٹ چلانے میں بہت ہی ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی تھی، اور ان دی لاسٹ 661 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی 65 ایئر کی جو ہے وہ جو گورنمنٹ کر سکے، اور اس ٹائم جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور اس طرح خلافت راشدہ کا جو ٹائم تھا وہ اینڈ ہو گیا۔ اسی طرح یہ 4 خلفاء راشدین جو انیشلی 4 خلیفہ تھے، جو کہ ایگزیکٹ اس پروسیس کی طرح ایگزیکٹ اس پروسیس کی سے بنے تھے، جو کہ ڈیموکریٹک ایک پروسیس تھا، اور باقاعدہ وہ الیکٹ ہو رہے تھے، الیکٹ ہوئے تھے، اور ایک بہت ہی جو پراپر طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ جو بھی اب خلیفہ ہوگا وہ الیکٹ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ بن ابو سفیان نے گورنمنٹ سنبھالی اسلامک اسٹیٹ کی، اور وہ یہاں کوفہ سے جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ دمشقس یعنی سیریا کے شہر وہاں لے کے چلے گئے، اور وہاں سے وہ اس زمانے میں اسلامک اسٹیٹ اور جو ہے نا وہ اسپریڈ ہوتی چلی گئی، یعنی پہلے جو کیپٹل آف اسلامک اسٹیٹ تھا وہ مدینہ تھا، مدینہ سے کیا کوفہ گیا، اور کوفہ سے پھر دمشقس یعنی سیریا چلا گیا، اور وہاں سے اس زمانے میں اسلامک اسٹیٹ اور زیادہ جو ہے نا اسپریڈ ہوتی چلی گئی۔ ساؤتھ میں وہ سب کانٹیننٹ محمد بن قاسم کے ذریعے اسپین سندھ میں آئی، اور سندھ سے لوور پنجاب تک تو وہ کے ایریے میں اسلامک گورنمنٹ پھیل گئی، اور پھر نارتھ افریقہ ویسٹ ورلڈ میں نارتھ افریقہ، اور نارتھ افریقہ سے پھر اسپین اور یعنی یورپ تک پہنچ گئی، اور وہ جیسے ساؤتھ میں یعنی سب کانٹیننٹ میں محمد بن قاسم ایک جو سولجر تھا اس کے ذریعے اسلام آیا، اور یہاں پہ بہت بڑے جو ایک رولر تھا راجہ دائر، اس سے جنگ ہوئی، اس کو ڈیفیٹ کیا، اور اس طرح سے اسلام یہاں آ گیا۔ اس کے علاوہ جو نارتھ افریقہ سے جو ایک بڑا نیوی کا ایک گروپ، اسلامک نیول فورس کا ایک گروپ
اسپین یا موروکو سے وہاں پہ جو لیڈ کر رہے تھے سولجر دیٹ واز طارق بن زیاد. اور طارق بن زیاد نے اسپین کے قریب جس ہل کے قریب اپنا اسٹے کیا اپنی پوری نیول فورس کو, دیٹ از جبرالٹر. اور وہ عربک ورژن کا جو ایک نام ہے جس کو ہم جبل الطارق یا طارق ہل کہا جاتا ہے, یعنی جبل الطارق مین طارق ہل. تو اس کا جو اب نیم ہو چکا ہے جو لوگ اس کو کہتے ہیں دیٹ از جبرالٹر. تو اس کا نیا نام یہ ہو گیا اور ہم یہ کہتے ہیں, جو کہ پرانا نام جبل الطارق یعنی طارق سے تھا. اس طرح سے اسپین جو ہے وہ اسلامک گورنمنٹ میں شامل ہو گیا. اسپین ایک بہت زبردست اسلامک گورنمنٹ اس میں رہی, اور بڑے بڑے شہر گرناتا اور کورتبا اور اس طرح دوسرے شہر جو بہت ہی ڈیولپڈ شہر بنے, اور اسلامک گورنمنٹ جو تھی وہ وہاں اسپین موو کر گئی. ان دا مین ٹائم 747 جو ہجری تھی, اس وقت جو امیاد ڈائنیسٹی تھی ویک ہوئی, اور اس کو عباسیز نے جو ہے وہ ڈیفیٹ کر کے ٹیک اوور کر لیا, اور انہوں نے اپنا نیا کیپٹل جو ہے وہ بغداد کو بنایا. لیکن مین ٹائم اتنی بڑی اسلامک اسٹیٹ ہو گئی تھی کہ سیریا اور یورپ میں جتنا وہ علاقہ تھا وہ امیاد ڈائنیسٹی کے انڈر کنٹرول میں رہا, اور تقریباً 800 ایئرس تک مسلمانوں نے اسپین میں گورنمنٹ کی. اس میں بہت سارے رولر آئے اور انہوں نے اپنے ٹائم پہ وہاں پہ رول کیا, اور زیادہ ڈیولپمنٹ ہر چیز میں, سائنس, لٹریچر, آرکیٹیکٹ اور انوینشنس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی. وہ زمانہ مسلمانوں کا بہت زیادہ, اسپین جو تھا وہ ڈیولپمنٹ کا زمانہ تھا. جو تھی وہ پہ اسٹریٹ جو تھی بہت ہی لائننگ اور وائڈ اسٹریٹ ہوا کرتی تھی, اور اسٹریٹ پہ ایوری ایوننگ جو ہے وہ لیمپ لگا کرتے تھے. پانی کا بہترین سسٹم تھا جو پورے شہر کو جو ہے سپلائی کیا جاتا تھا, اور بہت ساری بہت بڑی لائبریریز تھیں اور ریسرچ سینٹر تھے, بہت کچھ تھا. مسلمانوں نے اس زمانے میں بہت نئی انوینشنز کی. تو تقریباً 800 ایئرس تک جو ہے وہ امیاد ڈائنیسٹی کی یورپ میں یعنی اسپین میں گورنمنٹ رہی. ان دا مین ٹائم عباسیز جو تھے انہوں نے بغداد کو اپنا کیپٹل بنایا, اور اس ایریا میں بھی بہت زیادہ جو ہے مسلمان گورنمنٹ نے جو ہے انوینشنز اور ڈیولپمنٹ کی. اس کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلین کریں گے یا نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو.